اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ درس کے اندر ہم نے سورہ انفال کا درس الثانی الف پڑھا تھا، اور اس کے اندر ہم نے جو اس رکوع کے اندر موٹے موٹے مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تھے ان کی سرخیاں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا دی تھیں اور سمجھا دی تھیں، اور جو بامحاورہ ترجمہ تھا اس رکوع کا وہ بھی مختصر طور پر آپ کو سنا دیا گیا تھا۔ آج کے درس میں ہم اسی رکوع کی یعنی الدرس الثانی الف کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 کو ذرا تفصیل سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں پہلے آپ آ جائیں، ایک دفعہ ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں ترجمہ سمیت، پھر اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ یہ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اسی آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں تھا اللہ تعالی، ایسا نہیں تھا، لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ ان کو عذاب دیتا، یعنی کفار مکہ کی بات چل رہی ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ اے نبی آپ فیہم ان کے اندر موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں اللہ ایسا تھا، معذبہم، کہ ان کو عذاب دیتا، وہم یستغفرون، اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، یعنی اس کے ذمہ دار بھی نہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اس کے یعنی مسجد حرام کے متولی اور ذمہ دار حضرات وہ تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، یہ کافر اس بات کو نہیں جانتے۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، یہاں وما سے مراد ہے کہ اب ایسی کون سی وجہ ہے لہم ان کافروں کے لیے، اللہ يعذبهم اللہ، کہ اللہ عذاب نہ دے ان کو۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ روکتے ہیں، یسدون روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، لوگوں کو روکتے ہیں عبادت کرنے سے، وہاں آنے سے، طواف کرنے سے۔ وَمَا كَانُوا، اور وہ نہیں ہیں، جو یہ کافر جو لوگ ہیں، یہ جو روکنے والے ہیں، یہ نہیں ہیں اولیاءہ، اس مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہے اس مسجد حرام کے اولیاء الا مگر متقون، صرف پرہیزگار لوگ۔ ولیکن، لیکن، اکثرہم، ان کافروں میں اکثر جو ہیں، لا يعلمون، نہیں جانتے، اس بات کا ان کو ادراک ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت کو دیکھ لیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية،
اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ہوگی جی آیت نمبر 35 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ وما کان صلاتہم، نہیں ہے ان کی نماز، یعنی ان کافروں کی جو عبادت ہے یا نماز جو ہے وہ نہیں ہے عند البیت، یعنی اللہ کے گھر کے پاس، الا مگر یہ مکاءن، سیٹیاں، و تصدیہ، تالیاں۔ فذوقوا، تو اے کافرو چکھو، العذاب، عذاب کو، بما، اس سبب سے، اس وجہ سے، کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے، یعنی اس اپنے کفر کرنے کے سبب سے عذاب چکھو۔ اب ان آیات کا ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کافروں پر، کفار مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا، اور اس کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اے نبی علیہ السلام آپ کا ان میں موجود ہونا، اور دوسری وجہ بتائی ہے کہ وہ لوگ استغفار کرتے تھے، کفار جو مکہ کے لوگ تھے، اس لیے سے مکہ جو بستی تھی وہاں پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ اب اس چیز کے اندر ہمیں پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ممکنہ صورتیں، اور وہ کس اعتبار سے کتنا نازل ہوتا ہے عذاب اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کے لیے یہ ایک خاکہ ہے جو ابھی آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ عذاب الہی، تو ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب جزوی کہلاتا ہے، یعنی محدود، جزوی کا مطلب ہے لمیٹڈ، محدود۔ دوسرا ہے عمومی، عمومی کا مطلب ہے جو سب کو، سب پر نازل ہو، اس میں پھر کوئی بھی بچے نہ، یہ عمومی ہو گیا۔ اور ایک ہے مکمل، مکمل عذاب، یعنی وہ عذاب ایسا ہو کہ اس کا اثر پھر دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، تو وہ کمپلیٹ عذاب کہلائے گا۔ اب یہاں پر جو حالات بنے ہیں اور جن کی وجہ سے، جن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوا ابتدائی طور پر، اس کی جو وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں موجود ہونا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے بھی کتنے ہی انبیاء جو آئے تھے دنیا میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ قانون رہا ہے کہ جب تک کسی بستی کے اندر، نافرمان لوگوں کی بستی، اس میں جب تک پیغمبر بنفس نفیس خود موجود ہو تو اللہ تعالی عذاب نازل نہیں فرماتے۔ یہ تو ایک عمومی قانون اور قاعدہ ہو گیا۔ اب یہاں پر کفار مکہ کی جو بستی ہے، یعنی مکہ کی بستی، اس کے اندر تمام نبیوں کے سردار رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اور ایک دوسری خصوصیت یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر
عمومی عذاب نازل نہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امت پر ایسا عمومی عذاب نازل ہو کہ یہ امت مکمل طور پر یہ ختم ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی برکت سے یہ خصوصیت ہے حضور علیہ السلام کی. دوسری وجہ جو بیان فرمائی ہے عذاب نازل نہ کرنے کی، وہ ہے استغفار کرنے والوں کی موجودگی. اب استغفار کرنے والے جو مکہ میں تھے تو وہاں پر مسلمان بھی موجود تھے اور کافر بھی موجود تھے. تو پہلی بات تو عام تفسیر تو یہی ہے کہ وہاں پر مسلمان تھے تو مسلمان تو لازمی بات ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو جب تک وہ مسلمان وہاں موجود تھے اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا. یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. یہ دونوں وجوہات لکھی ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہے. تو یہ جو مسلمانوں کا استغفار ہے اس وجہ سے بھی عذاب نازل نہیں آیا. اور بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کفار مکہ خود بھی کثرت سے خانہ کعبہ کا طواف کے دوران یا اس کے علاوہ وہ غفرانک کہتے تھے. اور غفرانک یعنی ہمیں معاف کر دے، ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. تو غفرانک خود جو ہے یہ استغفار کی ایک قسم ہے. اور چونکہ استغفار ایک نیکی ہے، استغفار کرنا ایک اچھا عمل ہے، نیکی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ کافروں کی نیکی کا بدلہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے. اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ ملے، کوئی بھلائی آخرت کی نصیب نہ ہو. تو اس وجہ سے مفسرین نے بیان فرمایا کہ ان کے غفرانہ کا کہنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا. اور ان کی جو کافروں کی جو نیکی تھی اس کے بدلے کے طور پر عمومی عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بچا لیا اس وقت. لیکن بعد میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے اور جو مسلمان تھے استغفار پڑھنے والے وہ بھی ہجرت فرما گئے، تو پھر چونکہ یہ عذاب کے مستحق تو تھے کفار مکہ اپنے کفر و شرک کی وجہ سے بھی، اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو یا اور لوگوں کو عبادت کرنے سے روکنے کی وجہ سے بھی عذاب کے مستحق تو تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بعد میں ایک جزوی عذاب نازل فرمایا جو کہ فتح مکہ کی صورت میں تھا. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جو جزوی عذاب الہی لکھا ہے اس میں لکھا ہے بصورت فتح مکہ. تو فتح مکہ کی صورت میں ان کا غلبہ ختم ہوا اور وہ جکڑ لیے گئے اور وہ قابو میں آ گئے اور شکست کھائی انہوں نے. اور باقی آخرت میں تو ان کو جو کافر مرے ہیں کفر پر ہی ان کو آخرت میں مکمل عذاب تو ہو گئے. یہاں پر اگلی آیت میں جو یہ بیان ہوا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہے ان پر عذاب کے مستحق ہونے کی کہ وہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے. تو اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ اوس، مدینہ کے قبیلہ اوس کے سردار تھے، جب وہ وہاں گئے تو وہاں پر کافروں نے ان کو مسجد حرام کا طواف کرنے سے باقاعدہ روکا. تو اس کی تفسیر میں ایک یہ بات بھی ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر یہ لوگ مستحق عذاب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یا ان کی خصوصیت یا مسلمانوں کے استغفار اور خود ان کے کافروں کے غفران کا کہنے کی بنا پر، ان تمام وجوہات کی بنا پر ان پر عمومی عذاب نازل نہیں فرمایا. یہاں تک کہ فتح مکہ کا موقع آیا اور اللہ تعالیٰ نے
عام طور پر اکثر کفار مکہ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے بارے میں اگلے درس میں پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے جو درس پڑھا اور اس کے اندر جو 3 آیات الہیہ ہم نے پڑھی تفصیل سے، وہ آپ لوگوں کے گھر کا کام بھی ہے، تو آپ نے ان 3 آیات کو گھر سے اچھی طرح سے اس کی عربی اور اس کا ترجمہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کو ہوم ورک سامنے دکھائی بھی دے رہا ہے اسکرین پر، اور یہ نمونے کے طور پر آیت نمبر 33 کی عربی بھی لکھ دی گئی ہے اور اس کا ترجمہ اسی انداز سے آپ نے خوش خط عربی اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔